بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آپ تمام حضرات بڑی دیر سے علماء و مفتیان کرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے میری ایک گزارش یہ ہوگی کہ آپ تمام حضرات یہ نیت کر لیں کہ جو بھی اسٹیج سے قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں بتلائی جا رہی ہیں انشاءاللہ ہم ان تمام پر عمل کریں گے۔ آپ نے سنا بزرگ عالم دین حضرت مولانا نبی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ بڑے درد کے ساتھ علاقے اور سماج کی برائیوں کو بتا رہے تھے اور آپ کو آگاہ بھی کر رہے تھے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت مولانا مفتی غفران حیدر صاحب دامت برکاتہم سے آپ سن رہے تھے کہ وہ تعلیم کے تعلق سے آپ کو بتلا رہے تھے مکتب اور مدرسے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس پر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی۔ پھر حضرت مولانا مفتی اطہر القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ ایک ایک کر کے آپ تمام لوگوں سے معاہدہ بھی دے رہے تھے، یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے۔ آپ سے وعدہ بھی انہوں نے لیا اور وعدہ لے کر کے وہ بھی گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ زیادہ جو فوکس بھی کر رہے تھے کہ نکاح کے تعلق سے اور نکاح میں جو خرافات ہیں، جو رسم ہیں، ان تمام پر وہ تفصیل سے خطاب کر رہے تھے۔ واقعتاً اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل کر لیں اور جو وعدہ ہم نے لیا ہے، وعدہ انہوں نے لیا اور جو وعدہ ہم نے کیا ہے، اگر ہم اس پر قائم رہ گئے، یقین مانیے کہ یہ پروگرام کامیاب ہو گیا اور معاشرے کی اصلاح بھی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے، دھیرے سے کان میں آ کر کے مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں بولنا ہے۔ 5 منٹ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہو گیا، پہلے وہ نہیں بولے لیکن 5 منٹ پہلے ہی ہو گیا ہے، اب 5 منٹ ہی لگتا رہ گیا ہے۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ 2-3 باتیں عرض کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں قاری نور اللہ رشید اور اسی طرح ان کے معاون مددگار جناب حافظ دلشاد فیضی کا کہ ان دونوں نوجوانوں نے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دونوں نوجوانوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے میں تعلیمی بیداری کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں نوجوانوں کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ دونوں نوجوان جو ہیں یہ اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے بچے کے لیے، قوم کے بچے کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں۔ یہ جو مکتب چلا رہے ہیں، مکتب چلانا آسان نہیں ہے۔ سچائی یہی ہے، جب آپ اگر پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں،
جب آپ پڑھانے بیٹھیں گے، اگر آپ کا بچہ بھی ہوگا جو 2 سال اور 3 سال اور 4 سال کا بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یقین مانیں یہ جو حفاظ ہوتے ہیں، یہ جو مکتب میں چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ بڑی حکمت کے ساتھ وہ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان بچوں کو سکھاتے ہیں۔ وہ بچے آپ دیکھ رہے تھے، وہ بچے اور بچیاں یہاں پروگرام بھی پیش کر رہے تھے، بہت ہی عمدہ انداز میں، کانفیڈنس کے ساتھ، مہارت اور استعداد کے ساتھ ان بچوں نے یہاں پر پروگرام پیش کیا۔ آپ نے ان بچوں سے اور بچیوں سے قرآن مجید کی تلاوت بھی سنی، آپ نے ان بچوں اور بچیوں سے نعت اور نظم بھی سنا، اسی طرح آپ نے ان بچوں اور بچیوں سے مکالمے اور تقاریر بھی سنی، بہت ہی عمدہ انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ وہ ایسے تیار نہیں ہو گئے، ان بچوں کے پیچھے ان اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی تبھی یہ بچے تیار ہوئے، یہاں یہ بولنے کے لیے تیار ہوئے۔ ان اچھے آدمی لڑکھا جایا کرتے ہیں، اس لیے میں انہیں اس پر ہی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو اس پروگرام کے سجانے والے ہیں، جو اس پروگرام میں تعاون دینے والے ہیں، میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ مکتب ہے اور مکتب میں آپ نے ساتھ دیا، یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھلائے۔ قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھلانے والے کو بہترین شخص قرار دیا گیا، بہتری کی سرٹیفکیٹ دی گئی ہے۔ اگر آپ اس مکتب میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے کا تعاون کرتے ہیں، یقین مانیے کہ آپ بھی اس بہتر میں آ سکتے ہیں۔ آپ صرف ان پڑھنے اور پڑھانے والوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ قرآن مجید کی حفاظت کا آپ سامان بن رہے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور کرانے والے کا آپ سامان بن رہے ہیں۔ یقین مانیے کہ آپ بھی بہترین ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ یہاں سے عہد لے کر کے یہ بھی اٹھیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے اور آئندہ پھر قاری نور اللہ رشید اور اسی طرح حافظ دلشاد جب مکتب میں ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے، جو بھی ان کی تکلیف ہوگی، جو بھی ان کی شکایت ہوگی، جو بھی ان کی مانگ ہوگی، ہم ضرور ان کی شکایت کو بھی سنیں گے، ہم ان کا تعاون کریں گے، جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہم ضرور ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ یہ ارادہ اور یہ عزم لے کر کے اٹھتے ہیں، یقین مانیے کہ ایک نہ ایک دن یہ مکتب مدرسہ کی شکل اختیار کرے گا، جامعہ کی شکل اختیار کرے گا، اور یہاں سے پڑھنے والے بچے اور بچیاں ملک کے کونے کونے اور دنیا کے کونے کونے میں جا کر کے دینی تعلیم کی اشاعت کا ذریعہ بنیں گی۔ میرے بھائیوں، دوسری بات ہم آپ تمام حضرات سے وہ یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسے کہا جائے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس پر فوراً وہ آمنا اور صدقنا کہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اللہ کے رسول کو اگر آپ مان رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، یقین مانیے کہ آپ کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام اس مکتب میں کیا جاتا ہے، یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا ذہن سادہ ہوتا ہے، ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بچے اگر اقرار کر لیتے ہیں اور ان کے دل میں یہ پیوست ہو جاتا ہے، اس مکتب کی تعلیم کے بعد، اس مدرسے کی تعلیم کے بعد وہ جہاں بھی جائیں گے، جس تعلیمی ادارے میں جائیں گے، جس کانوینٹ، جس اسکول میں بھی جائیں گے، وہاں اگر ان کے ایمان کے چھیننے کی کوشش کی جائے گی، وہ بچے اس لٹیرے سے، اس چھیننے والے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ بچہ یہ کہہ دے گا، نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
تم اگر مجھے دوسری طرف لے جانا چاہتے ہو، ہم نے سیکھا ہے مکتب میں، ہم نے مدرسے میں سیکھا ہے، یہی تعلیم دی گئی ہے، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا ہوں۔ بچے کو جو اساتذہ تعلیم دیتے ہیں وہ استاد کی بات پر اتنا اعتماد کرتے ہیں جتنا کہ وہ اپنے والدین کی بات پر بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ اگر والدین اس سے بول دے، باپ اگر اس سے بول دے یہ معاملہ ہے، بولے نے مجھے استاد نے یہ سکھایا ہے، مکتب میں مجھے استاد نے مدرسے میں یہ سکھایا ہے، یہی بات ہے۔ اس لیے اگر یہاں یہ بچے اپنے ذہن کو بنا لیں گے اور یہ بنیاد کو مضبوط کر لیں گے، یقین مانیے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ آخری بات یہ، اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، صرف اور صرف 6 سے 7 دن باقی رہ گئے ہیں، ہم رمضان کی تیاری کریں۔ ابھی سے ہم مزاج بنائیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے گا ہم نماز میں کچھ اضافہ کر دیں گے۔ جو تہجد ہم نہیں پڑھا کرتے تھے، تہجد کا اچھا موقع، ہم سحری میں اٹھ رہے ہیں، ہم تہجد ضرور پڑھیں گے۔ ابھی سے مزاج بنا لیں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، موسم بھی ٹھنڈا ہے الحمدللہ، کوئی زیادہ گرمی نہیں ہے، روزہ ضرور رکھیں گے، کوشش کریں۔ جو بھی بالغ ہیں وہ ضرور روزہ رکھیں۔ اگر آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس روزے کا بدل اگر آپ چاہیں کہ ساری عمر روزہ رکھ لیں، اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے روزہ ضرور رکھیں۔ تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، تراویح پڑھنے اور پڑھانے کا جو اہتمام ہوگا وہ تراویح میں ضرور شریک ہوں گے۔ لیکن آفر کا مہینہ آ رہا ہے، 1 کے بدلے 70 ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے 700 بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے رمضان کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، 2 مہینہ پہلے ہی سے اور دعا سکھلائی، یہ دعا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جیسے رجب کا چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، اور رجب اور شعبان کے مہینے میں یہاں تک برکت دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ رمضان کا یہ شوق تھا، شوق اس لیے تھا کہ وہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، تمام چیز سمیٹے ہوا وہ مہینہ۔ اس لیے ابھی سے ہم مزاج بنا لیں، جو چند ایام بچ گئے ہیں ابھی سے مزاج بنا لیں، انشاءاللہ ہم تمام کام کو انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے لگتا ہے 2-3 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو انہی چند کلمات پر مکمل کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں تھیں، میں سوچ کر کے آیا تھا کہ معاشرے میں طلاق کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو میں روزانہ اس تجربے سے گزرتا ہوں۔ طلاق پہ کچھ باتیں ہوں گی، نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس پر بات کر سکوں۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو میں ضرور اس پر بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پکڑیے بھائی۔ حضرات گرامی، یہ تھے جناب قاضی عتیق اللہ صاحب جو شہر ارریہ سے آپ کے درمیان تشریف لائے تھے۔ آئیے حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھا دی جائے، میں آپ کو بتا دوں کہ شہر بنگال کی دھرتی سے